سورۃ الانفال پہ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سورۃ الانفال کا مشہور نام یہی ہے، اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القتال جہاد، اور سورۃ بدر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ الانفال کے اندر بدر کے وقائع کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو بدر کے موقع پر اور اس سے متصل زمانے کے اندر اتری۔ یہاں تھوڑا سا ہم یہ ذکر کرتے چلیں، قرآن مجید کی ترتیب کے اندر بھی بے شمار نکات ہیں اور مختلف اہل علم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانفال کا سورۃ الاعراف کے بعد آنا، آپ کو یاد ہے کل ہم نے سورۃ الاعراف پڑھی، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ توحید کے ریفرنس سے تاریخ کا ایک مطالعہ یا تاریخ کو دیکھنے کا ایک باقاعدہ انداز جو ہے عقیدے کی صورت میں ہمیں ایک سکھایا گیا۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، اس کے اندر مختلف قوموں کا جو ہے وہ آنا، اور پھر انبیاء کی تکذیب کرنا، اور آخر ملیا میٹ ہو جانا، اور رسول کا جیت کر دکھانا، اور تہذیب کو ایک نئے سرے سے اٹھا کر جانا۔ یہ ہم نے دیکھا، اور اس میں ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ خاصی طوالت سے بیان ہوا، اور اس کا ذکر بھی کل ہم نے کیا۔ سورۃ الانفال کا اس کے سے متصل بعد آنے کا جو ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ قصہ جو ہم مختصر پرانے انبیاء رسالتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ایک مفصل انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا جائے، اور یہ ہوئی سورۃ الانفال۔ اللہ تعالیٰ کی عین وہی سنت کہ تکذیب کرنے والوں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دیتی ہے، اور رسول اپنے دین کو قائم کر کے جاتا ہے، جیت کر جاتا ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں سورۃ الانفال کے اندر نظر آتی ہے۔ بلکہ صرف اتنا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے سورۃ الانفال سے متصل بعد جو صورت آتی ہے وہ سورۃ توبہ ہے، جسے سورۃ براءہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال غزوہ بدر سے متعلق ہے، اور سورۃ توبہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ اچھا، غزوہ بدر سب سے پہلا غزوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ ہے۔ اچھا، سورۃ الانفال جو ہے وہ اس سے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، سورۃ الانفال باقاعدہ کہتی بھی ہے اس کے ایک مقام پر کہ جب یہ قریش کے جتنے بڑے سردار تھے سب کے سب کھیت ہو رہے بدر کے اندر، اور بالکل جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، قریش کی ساری قیادت کا صفایا کر دیا گیا بدر کے میدان میں، تو وہاں پر کہا کہ یہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ عین وہ آل فرعون والا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو عہد یا ان کے دو فیز ہمیں معلوم ہیں۔ ان کا ایک فیز وہ جو فرعون کے ساتھ ٹاکرا ہے، جس کے اندر فرعون غرق کر دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فرعون پورے کہانی کے اندر نہیں ملتا۔ اچھا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ ہے یہ عمالقہ کے ساتھ، اور دوسرے جو فلسطین کے اندر غیر بنی اسرائیلی جو منکرین ہیں ان کے ساتھ، البتہ ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کہیں سرے نہیں لگا، اس کا ہم نے ذکر کیا، ان کے خلاف جہاد ہوا، کبھی بنی اسرائیل جو ہیں ان کا ہاتھ اوپر رہا، البتہ کبھی ان کا ہاتھ اوپر رہا، جیسے ہی یہ غافل ہوئے ان کے اعمال کے اندر خرابیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر آنے دیا، پھر جب ان کے اندر ایک احیاء ہوا اور ایک تجدید ہوئی تو انہوں نے اٹھ کر جو ہے وہ کافروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو یہ جو ہے تگ و تاز، اور یہ کبھی وہ، یہ مسلسل کئی صدیوں تک چلتی رہی ہے۔ جو بنی اسرائیل کا جہاد ہے وہ کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے اندر بھی یہ جو مشرکین کو بالکل ملیا میٹ کر دینا اور ختم کر دینا، جو کہ آل فرعون والا حشر ہے مشرکین عرب، تو وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر جو اہل کتاب کے ساتھ جو جہاد کا باب ہے، جس کو جزیہ کے تحت سورۃ توبہ نے بیان کیا ہے، وہ البتہ قیامت تک کے لیے چلنے والا ہے، اور وہ اس میں پلٹ جھپٹ چلتی ہی رہتی ہے، اور بلا شبہ صحابہ کے بعد کی پھر جو نسلیں ہیں وہ انہوں نے کیا، اور یہ کرتے ہی
ہے، تو یہ وہ جہاد ہے جس کو قیامت تک کہیں سے نہیں لگنا، اور اس کی مشابہت اس جہاد کے ساتھ ہے جو بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد تک کیا اور کرتے چلے گئے۔ تو یہ 2 عہد موسیٰ علیہ السلام کے، یہ 2 فیز موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور 2 فیز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کے قتال کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورۃ الانفال ہے اور ایک سورۃ توبہ ہے۔ بہرحال مختصراً ہم اس کے کچھ مضامین کی طرف بھی آتے ہیں۔ اس کے بالکل شروع میں اہل ایمان کی جو ہے وہ صفت بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنا اللہ سے ان کا پیار ہو گیا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں پر، اللہ کی یاد، اس کی عظمت، اس کی عبادت، اس کی بندگی، ان کی سوچوں پر اس قدر حاوی ہے کہ بس اللہ کا کہیں نام ہی لیا جائے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے کی دیر ہے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہونے لگتا ہے، اور ان کا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر نہایت پختہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی آپ نماز پر قائم دیکھتے ہیں، نمازوں کا قائم کرنا دیکھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جو غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ سے نصرت پا کر آئے، اور ان کے مال بھی اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خرچ ہوتے ہیں۔ ایک اتنی بڑی تبدیلی جن نفوس کے اندر آئی ہے، ان کے بارے میں کہا کہ یہی اصل حقیقی مومن ہیں، اور ان کے درجات جو آخرت میں اور جو ان کو مغفرت اور رزق ملنے والی ہے، بس اس کا تو کیا ہی کہنے۔ البتہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو جب مسئلہ ایمان اور مارکہ ایمان اور کفر کا ہو تو وہ بے دینی سے تو نہیں جیتا جا سکتا۔ اگر بے دینی سے جیتا جا سکتا ہوتا تو آج ہم بھی جیت جاتے۔ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، صحابہ 313 تھے جب سورۃ الانفال اتری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ کروا دیا، اور اب کروڑوں ہو کر نہیں ہے۔ اور یہ بھی اہل علم میں وہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ چند ایک تھے، مٹھی بھر تھے، 12 خاندان، کل 12 خاندان۔ ابھی ان کا بزرگ جو ہے، جس کے یہ 12 بیٹے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے، یعقوب علیہ السلام۔ 12 خاندان آتے ہیں، مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں، حاکم بن، پورا مصر اللہ ان کو دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ لاکھوں میں ہوتے اور جوتے کھاتے ہیں۔ انڈیا کے اندر وہ ہمارا وہ آپ دیکھیں، وہ جی 14,000 کا لشکر آیا اور وہ انڈیا فتح کرتا چلا گیا، کرت کو ٹکا ہی نہیں راستے کے اندر۔ 14,000 15,000 کا لشکر، یہ ہزاروں کے اندر تھے، پورا ہند جو ہے ان کے پاس تھا، ایمان تھا، شریعت تھی۔ پھر یہ اب کتنا جی، اب یہ مردم شماری جی کروڑوں کے اندر ہیں اور جوتے کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک خبر دی تھی، کہنے کہ 2 گروہ ہیں، ایک وہ مال بردار قافلہ، بہت دولت تھی اس کے پاس، بہت ساری تجارتی دولت لے کر وہ لدا پھندا جو ہے وہ تجارت کر کے شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو ایک وہ تھا جس کا جو ابو سفیان لے کر آ رہا تھا قافلہ تجارتی، اور ایک ان کا وہ لشکر تھا جو کہ اس کی جو ہے حفاظت کے لیے مکہ سے نکلا تھا، اور یہ پوری فوج تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک پر ہم تمہیں جو ہے وہ فتح دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا جو ہے نا وہ ذہن ادھر کو جا رہا تھا کہ کہیں یہ قافلہ جو ہے نا ہاتھ آ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ تم یہ فوج جو ہے یہ تمہارے ہاتھ آئے اور ان کا تم صفایا کر کے رکھ دو۔ تو یہ مطلب ہے کہ صحابہ تک جو ہیں اس معاملے کو نسبتاً لائٹلی لے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کروا دیں۔ تو وہ جو مال بردار قافلہ ہے وہ تو ان کے ہاتھ نہیں ہے، وہ تو چھوٹ کے نکل گیا، لیکن جتنے قریش کے بدماش تھے وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک گناہ کبیرہ کا بھی ذکر ہے قرآن مجید کے اندر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی ہے، مارکے کے اندر پیٹھ دکھانا گناہ کبیرہ جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ اس کی سوائے ایک استثناء ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی حربہ اختیار کرنا ہو، جنگی حربہ اختیار کرنے کے لیے آدمی دشمن کے سامنے بظاہر پسپا ہو جاتا ہے، یہ ایک ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اپنے باقی ماندہ فوج کے ساتھ اس نے جا کر ملنا ہے اور پھر اس نے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ تو اگر یہ ہو تو ورنہ یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے۔ امانتوں کا پاس کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور یہاں پر قریش کے بارے میں بھی جو لفظ بولے وہ یہ ہے کہ یہ بدترین حیوان ہیں جو کہ قرآن مجید کو اتنے برس تک سننے تک کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی خیر نظر آتی تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سنا دیتا اور ان پر قرآن مجید کا اثر جو ہے وہ ہو جانے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت اس وقت آنے دی جب ان کے اندر کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو خیر نظر نہیں آئی۔ قریش کا حال جو ہے وہاں پر ایک تصویر دکھائی ہے، وہ بھی اہم ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نوبت آئی ہوگی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے ہیں، اور کیسی کیسی حجت قائم نہیں کر لی تھی آپ نے ان لوگوں پر، کیسے کیسے ایمانی مارکے جو علم کے اندر جو ہے کلام کے اندر گفتگو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نہیں کر لیے تھے۔ اس کے باوجود ایک چیز ہے اور وہ تھوڑی سی قابل غور ہے کہ یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں تو اپنے عزم اور حوصلے جوان کرنے کے لیے یہ باقاعدہ بیت اللہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو آج تو ہم پر پتھر برسا دے۔ جرت کی حد دیکھیے۔ اب جو جیسے میں نے کہا کہ یہ غور کی بات یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافر بدتر سے بدتر کافر کے لیے نا اتنی سی گنجائش چھوڑی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنا چاہے تو سمجھ لے۔ اب یہ نا کہ وہ آپ کے ہمارا تو شاید کبھی یہ خیال آتا ہے نا کہ وہ کافروں نے کہا تھا کہ ہم تو ہیں جھوٹے اور ہمارے تو معبود بھی جھوٹے ہیں اور یہ معجزے ہم نے دیکھ لیے ہیں تو سچ ادھر مگر ہم نے لڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی حق پر ہونے کا ایک جھوٹا زوم ان کو بھی ہے۔ اب یہ جو بات ہے مطلب وہ آپ اچھا خاصا ہو جاتے ہیں کہ جناب اتنا یقین کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے نبوت کے کلام کو رد کر کے ایک بار کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا کرتا ہے، ان کے کانوں کو بہرا کرتا ہے، ان کے دلوں کو اوندھا کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ اپنے دین کے اندر ایک زینت پاتے ہیں، ایک خوبصورتی پاتے ہیں، ایک کشش پاتے ہیں، اور ان کے اندر حقانیت کا بھی ایک گنا ان کو یقین ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی قومی جوش اور حمیت کے ساتھ اور حقانیت کے زوم کے ساتھ یہ لوگ نکلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں۔ یہاں قتال کی غایت بھی بیان ہوئی ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یہاں پر اہل علم نے کہا کہ یکون الدین بعضہ للہ نہیں بلکہ کلہ للہ، پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے جب تک نہیں ہوتا ہے قتال کا فرض جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ یہاں مسلمان کا جو اصل ہتھیار ہے اس کا بھی ذکر ہوا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ فرمایا کہ جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کسی گروہ سے تو اللہ کا خوب ذکر، فذکر اللہ فثبتوا، ایک تو ثابت قدم رہنا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنا ہے۔ یہ ہم نے جتنا کچھ دیکھنے سننے میں بھی آیا ہے، اب یہ مطلب آج بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کافروں کا جو ہے وہ ترانے، وہ جناب پتہ نہیں کیا کیا، وہ ڈھول ڈھمک کے
وہ مطلب یہ جی کہاں جا رہے ہیں جی، یہ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، جنگ ان کی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو کیا دیکھیں اتنا اللہ سے کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اتنا دعا کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سپر پاور کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ نہتے مجاہدین کے نشانوں کے اندر کوئی چیز ایسی کر دیتا ہے کہ سپر پاور کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے بڑی سے بڑی قوت کے پیر اکھاڑ دیتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ آپس کے اندر نزاع نہیں کرنا، آپس کا اتحاد جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ یہ یہاں پر نزاع کے ساتھ ہی پھر ناکامی کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر جہاں ناکامی کا ذکر ہوا ہے وہاں نزاع کا ضرور ذکر ہوا ہے کہ مسلمانوں میں جب اختلاف پڑتا ہے تو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ منافقین کا ذکر ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے جہاں جہاد ہو وہاں منافقین کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا کہنا تھا، غزوہ بدر کی جب صورت بن رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مسلمانوں کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا، آج دیکھو ان کا ہوتا کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ جب نتائج نکل آتے ہیں اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اس سے پہلے یقین ہوتا ہے۔ وجہ وہی کہ وہ یہ ایک ان کو جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ یہ جو بیلنس آف پاور ہے، بیلنس آف پاور تو مطلب قریش جو ہے نا وہ 1000 سے بڑھ کر ان کی تعداد ہے، اور اتنا ان کے پاس اسلحہ ہے اور اتنے ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ ادھر تو تلواریں نہیں ہیں، ادھر تو لاٹھیاں جو ہیں وہ اٹھا کر، لاٹھیاں بلا تلواروں کا مقابلہ کہاں کریں گی، اور کل 313 تعداد ہے، اور لٹے پٹے بیچارے فقیر لوگ ہیں۔ تو یہاں واقعتاً وہ جسے کہتے ہیں عسکری تجزیہ، تو عسکری تجزیہ تو یہی ہے کہ آج انہوں نے ہارنا ہے، یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، دیوانے یہ لوگ ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ کچھ دیر کے بعد پھر انہی کے جو ہے نا وہ عسکری ماہرین کہہ رہے ہوتے ہیں جی امریکہ جنگ ہار رہا ہے۔ اچھا، تو یہ کون یہ تجزیہ کر رہا ہے؟ یہ مجاہدین نہیں تجزیہ کر رہے، یہ ان کے ہی بہت سارے یہ عسکری وہ جو ہے نا وہ تجزیہ کار ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی یہ جنگ ہار رہا ہے۔ تو بھی پھر کیا ہوا، یہ ایک قوت یقین ہوتی ہے جو کہ اصل میں جنگ کا پانسا پلٹ دے ہے۔ جب جنگ کا پانسا پلٹ دیتے ہیں تو پھر عسکری ماہرین بھی آ جاتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ یہاں ایک پورا ایک بند ہے، وہ ہے دشمن کے خلاف اسلحہ اکٹھا کرنا، تیار کرنے کی فرضیت۔ یہ فرض ہے امت کا کہ وہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمن کو ڈرانا، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ ارہاب سبحان اللہ لفظ ہی یہ آیت جو ہے 60 کے اندر جو بول رہا ہے کہ اتنا تم نے اسلحہ، قوت، ہتھیار، ساز و سامان مہیا کر کے رکھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے اور اللہ کے دشمن کو ڈرا کر رکھو۔ تو ارہاب کا لفظ آج کل واقعتاً ارہاب جو ہے کا لفظ ٹیررزم کے لیے بولا جا رہا ہے آج، یعنی ماڈرن عربی میں ٹیررزم کا ترجمہ ہی ارہاب ہوتا ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید یہاں استعمال کر رہا ہے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم نے واقعتاً ٹیررائز کرنا ہے اللہ کے دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ کے یہ جو بدکار ہیں اللہ سے جنگ کرنے والے، ان کو ٹیررائز کرنا اللہ تعالیٰ کے سورۃ الانفال کے اندر عائد کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مبحث اس چیز کا بھی بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پہلے تو کہا کہ بھی اگر 10-1 کی نسبت ہو تو بھی تم نے میدان نہیں چھوڑنا، تمہارا ایک بندہ ہے اور ان کے مقابلے پر کافروں کے 10 بندے ہیں۔ پھر کہا کہ چلیں اللہ مہربان ہوا تم پر، اور تمہاری کمزوری کا اللہ نے پاس کیا ہے، ورنہ حق تو یہ نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر 1-2 کی نسبت ہو پھر تو کوئی عذر نہیں پاس۔ اچھا، یہاں یہ نوٹ رہے، اب آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تناسب جو ہے قوت کا، طاقت کا، وہ 1-2 کا نہ ہو، وہاں پر جنگ جو ہے وہ ناجائز ہے، اور وہ ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بدر کے اندر 1-2 کا تناسب نہیں تھا، اس کے بعد بے شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے ہیں ان کے اندر 1-2 کا تناسب نہیں تھا،
یہ جنگ یرموک کے اندر، جنگ قادسیہ کے اندر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جنگیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں سے کافر، آپ کہتے ہیں کہ ان کو 30-35 ہزار مسلمانوں کی تعداد ہے قادسیہ میں، اور 3 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ کافروں کی تعداد ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہو پھر تو تمہارے پاس عذر ہی نہیں ہے نا، پھر تو تم نہیں میدان چھوڑ کر جا سکتے۔ البتہ یہ کہ گنجائش دے رہا ہے قرآن مجید، یہ نہیں کر رہا ہے کہ اگر وہ زیادہ تعداد ہے تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ بہت بہت بری صورتحال کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے ہاں اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے بہت تھوڑی تھوڑی تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد کے کافروں کو میدان سے پسپا کیا۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم سورۃ الانفال کے حوالے سے آج دیکھ رہے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔